حسن نثار صاحب، آج قوم منتظر ہے 24 گھنٹے میں 3 دہشت گردی کے بدترین حملے ہوئے ہیں، جس میں درجنوں لوگ لاہور، ملتان، پشاور میں ہلاک ہوئے ہیں۔ شہری زندگی تہوبالا ہو گئی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے اس کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں آ رہی، نہ ہی کوئی پیغام آ رہا ہے، نہ ہی کوئی ایکشن پلان آ رہا ہو جس کے لیے پاکستان کے 18 کروڑ عوام منتظر ہیں۔ کامران صاحب، آپ نے ابھی بات کی ہے کہ وہاں دعا کی گئی۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں کو اس طرح کوئی ان کی تربیت کر دی گئی ہے کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ دعا پہ رہ گیا ہے بدقسمتی سے، اور دعا کی طرف صدیوں سے ہمارا دھیان نہیں ہے۔ جب تاتاریوں نے بغداد کو، سینٹرل ایشیا، بے شمار مثالیں ہیں کہ یہ دعائیں کر رہے تھے، یہ ورد کر رہے تھے۔ دعا کی طرف یہ وہ لیول نہیں ہے جسے اتنا شعور ہو، جسے اتنی آگہی ہو، اتنا ادراک ہو، اتنی اویئرنیس ہو اور اتنا درد ہو کہ یہ دعا کی طرف بھی ان کی توجہ۔ باقی جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، So this is not unfortunately the first time in the history of this country. یہ اور دنیا میں بہت پرانی ہم سنتے ہیں محاورہ کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ میں تو اپنے کالمز میں یہ لکھ چکا ہوں کہ یہ ملک مدتوں سے جل رہا ہے اور ایک سے زیادہ نیرو بانسریاں بجا رہے ہیں، وائلن بجا رہے ہیں، پیانو بجا رہے ہیں۔ تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا ڈے 1 سے، اگر آپ کو یاد ہو، میں مسلسل ایک ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بات کہ نیت اور اہلیت، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر موجود ہو تو معاملات سنبھالے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت بھی درست نہیں ہے اور آپ کے پاس اہلیت بھی نہیں ہے تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہی ہوگا جو ہو رہا ہے کام۔ اچھا حسن نثار صاحب، یہ اتنی بدترین دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستانیوں کے خلاف کھلی جنگ ہو رہی ہے، گو کہ پاکستان کی بہت بڑی اکثریت، واضح اکثریت ظاہر ہے کہ دہشت گردی کا شکار بھی ہو رہی ہے، اس کے خلاف اٹھ کے کھڑی بھی ہو رہی ہے، لیکن اب بھی ہمیں کہیں کہیں سے سرگوشی نظر آتی ہے جس میں وجہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے۔ آپ کے خیال میں کیا دنیا کی کوئی وجہ بھی ایسی ہے جو اس کے لیے جواز فراہم کر سکے کہ مسجدوں میں لوگوں کو شہید کر دیا جائے، مسجد میں نمازیوں کو قتل کر دیا جائے، بازاروں میں عورتوں اور بچوں کو جو فروٹ اور ویجیٹیبلز خرید رہی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، یا ملتان کے شہر میں عام شہریوں کو قتل کر دیا جائے؟ کوئی جواز ایسا ہے جس میں آپ اس کو صحیح قرار دے سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ کوشش ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک پس پردہ ایک کوشش جاری ہے؟ کامران صاحب، اس میں دیانتداری سے، میں بڑا آبجیکٹو اور بڑا نیوٹرل آدمی ہوں، میں دیانتداری سے 100% یہ سمجھتا ہوں وہ لوگ بدبخت ہیں، اس ملک کے، اس قوم کے، بچوں کے، بچیوں کے دشمن ہیں جو اس سٹیج پہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں۔ I don't know who is the enemy, but I exactly know that who is the victim. شکار ہم ہیں، یہ مجھے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ شکاری کون ہے وہ سوالیہ نشان ہے میرے نزدیک، مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا۔ اس کو ختم کرنا مل جل کے، اور بدقسمتی سے یہ میں ایک بات ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں تھرو یور پروگرام کہ پاکستان کی افواج کے ساتھ عوام کو اس طرح میں نہیں دیکھ رہا جیسے 65 کی وار میں نے اپنے میں دیکھا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کو ہم جنگ سمجھتے ہیں، ان درندوں اور بھیڑیوں کے ساتھ جنگ کو بھی قوم جنگ نہیں سمجھ رہی، انہیں پوری طرح اپنا دشمن نہیں سمجھ رہی۔ دیٹ از دی ریسپانسبلٹی، دیٹ از یور ریسپانسبلٹی کامران خان، دیٹ از پرہیپس مائی ریسپانسبلٹی۔
دا ہول میڈیاز ریسپانسبلٹی کہ یہ ہندوستان کے ساتھ جنگ سے بھی زیادہ اہم جنگ ہے. یہ ہمارے بچے مار رہے ہیں، ان کی نسلیں ختم کر دو، ختم. بہت بہت شکریہ جناب حسن نثار.